السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سب لوگوں کے چینل میدان ٹی وی میں بیسیکلی جس ڈرامے کا ریویو لینے لگی ہوں، تو آج میں آپ سب لوگوں کو وہ پاگل سی اپ کمنگ ایپیسوڈ نمبر 53 کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اس ایپیسوڈ میں بیسیکلی ہوگا کیا اور کیا شازمہ کی چالاکیاں ہیں جو اب تک زندگی برباد کر چکی ہے پوری طرح ان دونوں بہنوں کی، سارہ اور بیلا کی، اور کیا اس کی چالیں آگے والے ایپیسوڈ میں ہونے والی ہوں۔ تمام باتیں آج آپ سب لوگوں کو ڈسکس کی جائیں گی۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شازمہ نے کس طریقے سے سارے کی زندگی میں زہر گھولا ہے اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ کسی ڈرائیور کے ساتھ مینس ذہین کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اس حد تک صرف اس کا یہی اندازہ تھا کہ وہ شادی یہ کر بھی رہی ہے تو ایک مجبوری کے تحت کر رہی ہے، لیکن وہ اس شادی کو جلد ختم کر دے گی اور اپنے والد کے گھر چلی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، یہی وہ جو چاہتی تھی سارا وہی ہوا۔ ان کے پیرنٹس ان کے والد آئے، اس کو لے کے گئے، پر وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی ابھی ذہین کو، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر میں ذہین کو چھوڑوں گی تو وہی میرا ایک پارٹنر مینس ہے، لحاظ ہر دوست کے لحاظ ہر کچھ، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی تو میرے والد کسی نہ کسی طرح فورس سے وحاج کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ وہ جانتی تھی اور وحاج کیسا لڑکا ہے اور وہ شازمہ کے ساتھ ملا ہوا، شازمہ اور وحاج کو شروع سے افیئر چل رہا ہے، وہ سمجھیے ابھی سے صرف ہے، تو یہ بات اس کو نہیں پتہ کہ وہ پہلے سے ہی، اور کس طریقے سے ذہین کو پھنسایا گیا، اس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، وحاج اور شازمہ نے مل گئے۔ لیکن اب تھوڑی سی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے سارہ کے والد کے سامنے شازمہ کی، اور انہوں نے وہ تمام باتیں سن لی تھی کہ اس نے کس طریقے سے پیسے لیے تھے سارہ کے والد سے، اور یہی وہ بول رہے تھے اگر تم مجھ سے ایسی مانگتی ہیں تو میں ایسے دیتا، تم نے اپنے بھائی کی جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے مجھ سے پیسے مانگے۔ دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ سارہ کو بالکل بھی کام کی عادت نہیں ہوتی، وہ شروع سے آسائشوں کی زندگی گزر بسر کر رہی ہوتی ہے، لیکن اب اسے اس حال میں جب ذہین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو اسے وہ تمام کام کی عادت ڈالنی پڑتی ہے جو وہ اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں کرتی آئی ہوتی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ذہین مینس منع بھی کرتے کہ نہ کریں آپ کام، لیکن وہ یہی بولتی ہے کہ میں اس گھر کا حصہ ہوں، میں تمہارے گھر والے میرے نوکر تھوڑی ہیں کہ وہ میرے آگے نوکروں کی طرح میرے نوکروں کی طرح آگے پیچھے گھومیں گے، مجھے اپنا کام تو خود سے کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی ساس بھی یہی بات بول رہی ہوتی ہے، اور وہ دونوں میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ الگ الگ بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں، کافی حد تک ذہین میں تو کوئی اختلافات نہیں ہوتے، لیکن سارہ سونا نہیں چاہتی تھی مینس ایک ساتھ، تو لیکن اب آنے والے ایپیسوڈ میں تھوڑی بہتری نظر آتی ہے۔ ذہین کے دل میں تو جس طریقے سے تھی محبت سارہ کے لیے، اسی طریقے سے سارہ کے دل میں بھی ذہین کے لیے محبت اور اچھی سی بننے لگتی، کیونکہ ذہین نے کسی سے قرضہ لے کر سارہ کی یونیورسٹی کی فیس جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ وہ فیس اس کی پہلے سے ہی اس کے والدین ادا کر چکے تھے، لیکن اس کا بیچ میں سیمیسٹر ہو گیا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ذہین نے قرضہ لے کے کسی سے سارہ کی سیمیسٹر کی فیس کا بھر رہا تھا، لیکن اس بات کا اندازہ سارہ کو بھی نہیں تھا۔ سارہ سمجھ رہی تھی کہ اس کو اس کی جاب کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے لون ملا ہے کچھ، کیونکہ وہ یہی بات سارہ کو بھی اس نے کری تھی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہی تمام صورتحال چلتی ہیں کہ شازمہ مینس سارہ کے والد شازمہ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ، اور وہ کڑی نگاہ رکھنے کے لیے اپنے نوکروں کو بولتے ہیں کہ اس پہ کڑی نگاہ رکھی جائے، اور جو یہ صورتحال کہاں یہ جا رہی ہے کچھ کرے سب مجھے اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے۔ دوسری طرف سارہ کو یہ بھی تانے دن بدن مل رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا تو کوئی میکا نہیں، ETC ہے، تمام چیزیں، اور بہت سارا اپ سیڈ ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں، اور اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ساس بہت زیادہ خیال کرتی ہے، تو یہ بات سن کے یعنی کہ ذہین کی بڑی بھابھی اور اس کی بہن کو بہت برا لگتا ہے۔ تو آئی ہوپ ویڈیو اچھی لگی، لائک کر دینا، تھینک یو سو مچ۔